السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمار احمد۔ آج تھوڑی سی ہٹ کر تھوڑی سی مسالے دار ویڈیو لے کے آیا ہوں، بات لے کے آیا ہوں۔ میں دراصل اپنی فیس بک پہ میموریز آتی ہیں نا، وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں میری ایک پرانی پوسٹ تھی، میں نے وہ پڑھی، تو آج میں اپنی پوسٹ پہ ہنسا، کہا لگایا، اور پھر دل میں آیا کہ یار چلو آج اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتا ہوں یہ، اور یہ ہے کپل کے لیے نا، جو شادی شدہ ہیں، جو جوڑیاں ہیں یا جو انگیج ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہیں جو لو برڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، شروع کرتا ہوں اپنی پوسٹ کو، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ لو برڈز کپلز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ کے لیے ہے، اور زیادہ تو شادی شدہ اسے سن کر ہنسیں گے، کہے لگائیں گے، اور اس لاک ڈاؤن میں اس طرح کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ گھر میں سارے ٹینس ہیں حالات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تو تھوڑا سا ذرا ہٹ کر ویڈیو لاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ زیادہ تو نہیں ابھی ہو سکتے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہوں گے تو زیادہ بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے تو شوہر کیسا محسوس کرے گا، مثلا کہ شادی ہو گئی ہے اور ایک سال نہیں، 2-3 سال بعد، 4 سال بعد، ٹھیک ہے، اسے خیال آیا کہ شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو شوہر کیا محسوس کرے گا، اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ وہ دراصل وہ تاثرات دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے تاثرات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کیا اس نے ایک کاغذ لیا، ٹھیک ہے، اس کاغذ پہ اس نے لکھا کیا، اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، میں اب بور ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ، میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کے رد عمل دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے چھپ گئی۔ اس پوسٹ پہ بستر لکھ دیا گیا، لیکن وہ بیڈ کے نیچے، پلنگ نیچے یا چارپائی کہہ لیں، اس کے نیچے چھپ گئی، ٹھیک ہے۔ اب شوہر آیا، اس نے میز پر رکھا کاغذ پڑھا، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھا، شوہر نے جواباً کچھ لکھا کہ بیوی چھوڑ کر چلے گئی ہے، تو یا تو اسے وہ بھیجے گا لکھ کر، یا کچھ بھی اس نے لکھا، آگے پتہ چل جائے گا آپ کو اس نے کیا لکھا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد، خاموشی کے بعد، پھر وہ خوشی کے مارے جھومنے لگا، گیت گانے لگا، رقص کرنے لگا اور کپڑے بدلنے لگا۔ پھر اس نے اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا آج میں آزاد ہو گیا۔ اس نے فون اٹھایا کسی لڑکی کو، ٹھیک ہے، زیادہ تر مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ اچھا بیوی چلی گئی ہے تو اس نے اپنی کوئی اور گرل فرینڈ رکھی ہوگی، اسے کال کی ہوگی، تو اس نے ظاہری سی بات ہے یہی ثابت کیا کہ کسی لڑکی کو کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج میں آزاد ہو گیا۔ شاید میری بے وقوف بیوی، ٹھیک ہے، کو سمجھ آ گیا کہ وہ میرے لائق ہی نہیں تھی، لہذا آج وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئی، اس لیے اب میں آزاد ہوں اور تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کپڑے بدل کر تو بھی تیار ہو کے میرے گھر کے سامنے والے پارک میں ابھی آ جاؤ۔ شوہر یہ کہہ کر باہر نکل گیا، ٹھیک۔ اب بیوی ڈرتی ہوئی، سسکتی ہوئی، جیسے بیویاں شک کرتی ہیں کہ اچھا، دل میں وہم خیال پالتی ہوئی بیڈ کے نیچے سے باہر نکلی، سوچتی ہوئی، اور آنکھیں بھی نم ہیں، دل بھی رو رہا ہے کہ اچھا واقعی جو میں نے اندازہ لگایا تھا میرا شوہر ویسا ہی نکلا، ٹھیک ہے، بالکل ویسی ہی سوچ جس طرح ایک بیوی کی ہوتی ہے، اور یہ کوئی نہیں بدل سکتا بھائی، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب وہ نکلی روتی ہوئی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے ہینڈ میں اس نے وہ ورق اٹھایا، پیج اٹھایا، اور اسے پڑھنے لگی کہ اس نے آخر اس پہ کیا لکھا تھا۔ اچھا جی، اب اس پر لکھا تھا کہ بیڈ کے نیچے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں، پاگل، پارک کے قریب والی شاپ سے بریڈ لے کے آ رہا ہوں، تب تک چائے بنا لینا، میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں۔ واہ، یہ جملہ بڑا سیریس ہے اور دل سے ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جملہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑی محبت والا ہے، ٹھیک ہے. جو پیار کرتے ہیں وہ اس جملے کو سمجھتے ہیں، سمجھیں گے کہ میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں. اور بعض اوقات یہ جملے مرد ہی کہہ پاتے ہیں، بڑی بے وفا ہوتی ہیں بیویاں. میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں، آدھی تجھے ستانے سے ہے اور آدھی تجھے منانے سے ہے. کیا بات ہے. لاسٹ میں اس نے کی کہ آدھی خوشیاں تیرے آنے سے ہیں اور آدھی خوشیاں تجھے تنگ کرنے میں ہیں اور آدھی تجھے منانے میں ہیں. تو ناظرین یہ تھی پوسٹ. میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا شروع میں سننے کے، کہ دلچسپی ہوگی کہ اچھا آگے کیا ہوگا. اور آخر میں بھی کافی اچھا اس نے اس کا لاسٹ جو اختتام کیا بہت مزیدار کیا. اور جو آخر میں اس نے جملے کیے وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس پوسٹ کی جان ہے، جو اس نے اپنی بیوی کے لیے اظہار کیا، ٹھیک ہے. وہ ایک جان ہے اس پوسٹ کی نہیں ہے. وہ واقعی ہی اگر وہ جملہ مرد اپنی بیوی کو کہتا رہے نا تو بیوی جوان بھی رہتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور بیوی بات بھی بڑے اچھے سے مان جاتی ہے. اگر اسے کچھ کہو نا کہ جانے من ایسے نہیں ایسے، تو بڑے 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 پیار سے، بڑے نازک سے طریقے سے اسے کہو، بالکل سنجیدگی کے ساتھ، تھوڑا سا نرم لہجے سے، تو وہ بڑا سیریس لے کے اسے مان جائے گی. اور بیویاں واقعی ایسی ہوتی ہیں. یہ ٹیڑھی پسلی کی ہیں، ان کو سیدھا کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. بس ان کو اگر سیدھا کرنا ہے تو ٹیڑھا بننا پڑے گا. ان کا سیدھا پن وہی ہے کہ آپ خود ان کے ساتھ ٹیڑھے ہوں. اور ٹیڑھا یہ نہیں کہ وہ جھگڑی ہے تو آپ بھی جھگڑنا شروع کر دیں، نہیں. اگر وہ بات نہیں مان رہی، غصے میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، تو آپ اپنا لہجہ تھوڑا نرم کریں. آپ سمجھدار بنیں، کیونکہ آپ خاوند ہیں، آپ کا رتبہ اس سے زیادہ ہے. اگر آپ بھی عورت والی بیوقوفی کریں گے، اس کے ساتھ جھگڑیں گے، تو اس طرح معاملات نہیں چلتے. سسٹم ختم ہو جاتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. تو آج کی پوسٹ کا اختتام ہوتا ہے، آج کی ہماری کیا کہتے ہیں اسے ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اور ہاں، میرے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو مزہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. کمنٹ بھی کیا کریں، اور مزید پوسٹ کے لیے بھی کمنٹ کریں کہ نیکسٹ کس طرح کی پوسٹ کروں، آئندہ آپ کے لیے کس طرح کی پوسٹ لے کے آؤں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. تو اس طرح میری بھی مدد ہوگی، آپ کا بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.